اسماعیل ہنیہ پر حملے کی اجازت امریکہ نے دی، ایرانی انٹیلیجنس وزیر کا الزام۔ اسماعیل خطیب کہتے ہیں کہ حماس رہنما پر اسرائیلی حملے میں امریکی رضامندی شامل تھی، امریکہ کی مدد کے بغیر ایسی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ برطانوی اخبار کا بھی سنسنی خیز دعویٰ۔ انہوں نے لکھا، اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل کی ایجنسی نے ایرانی ایجنٹس کے ذریعے قتل کروایا۔ موساد نے مہمان خانے میں دھماکہ خیز مواد نصب کرایا۔ 2 ایرانی ایجنٹوں نے بارودی مواد کی تنصیب کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کا حملے کے بعد ایکشن 20 سے زائد مشتبہ افراد گرفتار، سینئر انٹیلیجنس اہلکار، فوجی اور گیسٹ ہاؤس کے کئی ارکان شامل ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت، مشرق وسطیٰ میں صورتحال کشیدہ۔ امریکی وزیر دفاع نے بحری جنگی جہاز مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی دفاعی پوزیشن میں بھی تبدیلی کا حکم دیا گیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے میزائل ڈیفنس سسٹمز میں بھی اضافہ کر دیا۔ امریکہ لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ ایڈجسٹمنٹ کا مقصد ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کروز اور تباہ کن جہاز میزائل مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تمام اقدامات ایران، حماس، حزب اللہ کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، ایران کی OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی درخواست پاکستان نے بھی حمایت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس مستقبل قریب میں ہونے کی امید ہے۔ ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کو فون حماس رہنما کے قتل پر ایرانی قومی اور قیادت کے گہرے غم کا اظہار۔ OIC اجلاس میں شرکت کی بھی درخواست۔ ترجمان کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستانی عوام کے جذبات کا اظہار کیا۔ اجلاس کی درخواست ایران نے کی، امید ہے مستقبل قریب میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم کی اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تصدیق۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر پاکستانی عوام کے جذبات کا اظہار بھی کیا۔ خالد محمود سے اس حوالے سے تفصیلات لیں گے۔ جی خالد محمود، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر آج ایرانی وزیر خارجہ نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا ہے، اور جو کل 2 روز پہلے واقعہ پیش آیا تھا اسماعیل ہنیہ کا، اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں اس سے بھی آگاہ کیا، اور نائب وزیر اعظم اور ڈپٹی خارجہ اسحاق ڈار نے جو ہے پاکستان کی عوام کے جو جذبات ہیں ان کو آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے OIC کا ہنگامی اجلاس، جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہے، وہ بلانے کا عندیہ دیا، اور ان کا یہ موقف تھا کہ یہ اجلاس فوری طور پر بلایا جا رہا ہے اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ریجن کی جو صورتحال ہے، اس پر گفتگو کی جانی چاہیے۔ اس پر اسحاق ڈار نے اپنا موقف اختیار کیا تھا کہ پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے، اور ایران جو بھی انیشیٹو لے گا پاکستان اس کی مکمل حمایت کرے گا، اور پاکستان اس OIC کے ہنگامی اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور پاکستان عالمی دنیا کے سامنے اپنا موقف جو ہے وہ رکھے گا۔ اس کے علاوہ جو ریجن کی صورتحال ہے اس پر بھی دونوں رہنماؤں نے گفتگو کی ہے۔ جی بہت شکریہ خالد محمود، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصیٰ کے امام اور سابق مفتی اعظم شیخ اکرمہ صابری کو رہا کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے شیخ اکرمہ کو اسماعیل ہنیہ کی تعریف کرنے پر گرفتار کیا تھا۔ شیخ اکرمہ کے مسجد اقصیٰ میں داخلے پر 8 اگست تک پابندی لگا دی گئی ہے۔ ادھر اسرائیل نے لبنان میں کارروائی کے دوران 2 حزب اللہ جنگجو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں سے غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملبہ اٹھانے میں 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ غزہ کی 2/3 عمارتیں مکمل طور پر تباہ یا شدید متاثر ہو گئی ہیں۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ بجلی بلوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنے کا 9واں روز۔ لیاقت باغ کے سامنے مری روڈ پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب، کہا دھرنا پاکستان کی تاریخ میں نیا موڑ ثابت ہوگا، مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے، عوام کو ریلیف دلانا ہماری سیاست ہے۔ عوامی مطالبات کی سیاست آگے بڑھنے لگے تو سیاسی پارٹیاں پریشان ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے۔ یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ ثابت ہوگا کہ وہ ملک کے جہاں سیاست مفاد پر کی جاتی ہو، پارٹی پر کی جاتی ہو، شخصیات پر کی جاتی ہو، زندہ باد مرد آباد پر کی جاتی ہو، یہ سیاسی عمل ایشوز کی بنیاد پر، عوام کے مسائل کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے۔ عوامی مطالبات کی سیاست آگے بڑھنے لگے تو پھر پارٹیاں بھی پریشان ہونے لگتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے غریب، پاکستان کے مڈل کلاس، پاکستان کے تاجر، صنعت کار اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جس تکلیف اور دکھ میں اس وقت موجود ہیں، ان دکھوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی ریلیف حاصل کیا جائے۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت۔ وکیل صفائی کی عدم موجودگی پر اڈیالہ جیل میں سماعت 7 اگست تک ملتوی۔ وکلا کی بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے سے متعلق درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے جیل انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ 9 مئی واقعات جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے خط پشاور ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جوڈیشل کمیشن کے لیے جج مقرر کرنے کی درخواست کی ہے۔ صوبائی کابینہ نے 27 جون کو 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے 29 جولائی کو پشاور ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن کے لیے مراسلہ ارسال کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس جاری۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق نیب ترمیمی آرڈیننس کی سیکشن 24 اور 36 میں ترمیم کی گئی ہے۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق ریمانڈ کا دورانیہ 14 سے بڑھا کر 40 روز کر دیا گیا ہے۔ وکیل کے مطابق جھوٹا کیس بنانے کی سزا 5 سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے۔ حکم نامہ کے مطابق وکیل کے مطابق آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت قائم مقام صدر آرڈیننس جاری نہیں کر سکتا۔ فریقین کو درخواست پر جواب جمع کرانے کا حکم سماعت 6 اگست کو مقرر کی جائے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے شیر افضل مروت کو پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ پی ٹی آئی سے فارغ، رکنیت منسوخ۔ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شیر افضل مروت سے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ان کے بیانات مانیٹر کرنے کے لیے کمیٹی بنائے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شیر افضل مروت خود کو پارٹی سے اوپر سمجھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا، سب سے پہلے مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہتے ہیں اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے وہ فوج سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ صحافی کا سوال میں محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے ہی بات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اہم خبر ہے، آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بانی پی ٹی آئی نے غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ طاقتور مانسون ہواؤں کا سلسلہ سندھ پر اثر انداز۔ شہر قائد میں مانسون کا نیا سپیل برسنے کو تیار، کہیں ہلکی اور کہیں تیز برسات۔ سمندری ہواؤں سے شہر کا موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے منگل تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ملک میں مانسون کا طاقتور سسٹم موجود، بلائی اور پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ جنوبی پنجاب بلوچستان میں بے گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں نشری علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک متاثر ہونے کا خدشہ۔ پنجاب حکومت نے برساتی پانی کا حل تلاش کر لیا۔ لاہور کے تمام سرکاری پارکس کی گراؤنڈ کا لیول کم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی منظوری کے بعد پی ایچ اے نے پارکس کا سروے شروع کر دیا ہے۔ گراؤنڈ اور روڈ لیول میں کم فرق سے بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے۔ لاہور کے سرکاری پارکس کو 1 فٹ سے 4 فٹ تک مزید ڈاؤن کیا جائے گا۔ پارکس لیول مزید نیچے ہونے سے بارش کا پانی سڑکوں پر جمع نہیں ہوگا۔ وفاقی وزارت تعلیم نے اسلام آباد میں خواتین کے لیے مفت پنک بس سروس کی سہولت متعارف کرا دی ہے، جس کا باقاعدہ آغاز 7 اگست کو ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں زیغم نقوی سے۔ شہر اقتدار میں خواتین کے لیے مفت، محفوظ اور آسان سفر کی سہولت۔ وفاقی وزارت تعلیم نے اسلام آباد میں خواتین کے لیے مفت پنک بس سروس کی سہولت متعارف کروا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر 7 اگست سے اسلام آباد میں طالبات اور خواتین اساتذہ کے لیے مخصوص پنک بسز مختلف روٹس پر چلیں گی۔ بسز مرحلہ وار متعارف کروائی جائیں گی۔ اسکول بسز نو فیئر اور نو بیریئر کے ساتھ کہ جو فیمیلز بچی ہیں ہماری کسی بھی اسکول سے تعلق رکھتی ہیں، اس طرح ٹیچر خواتین ہیں یا ایون ورکنگ لیڈیز جو ہیں، ان سب کو بھی یہ فیسلٹی فری آف کاسٹ دی جائے گی۔ پنک بسز شہر کی تمام اہم شاہراہوں پر چلیں گی۔
یہ پنک بسز اسلام آباد کے دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف بچیوں کو، ٹیچرز کو اور جو آفیسز میں دوسری خواتین کام کرتی ہیں ان کو ایک باحفاظت ماحول میں لے کے آئیں گی۔ وزارت تعلیم پنک بسز کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے، سب کے لیے محفوظ اور معاون ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ زیغم نقوی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی موٹر ویز پر ریسکیو سروسز کے جلد آغاز کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مریم نواز سے سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ملاقات۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے ایئر ایمبولنس پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی۔ سینٹرل پنجاب میں ہنگامی صورت میں مریض کی فوری منتقلی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا، ہر فرد کی جان قیمتی ہے۔ ایئر ایمبولنس پروجیکٹ عوام کے لیے ہے۔ ایئر ایمبولنس سے دور دراز کے مریض کو علاج کے لیے بڑے اسپتال پہنچایا جائے گا۔ پنجاب موٹر ویز پر ایمبولنس شروع کرنے کا پہلا صوبہ ہوگا۔ حادثات کی صورت میں ریسکیو ایمبولنس کا فوراً پہنچنا ممکن ہوگا۔ ریسکیو سروسز میں پنجاب پاکستان ہی نہیں جنوبی ایشیا میں رول ماڈل بن چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.p کے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔